بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، آج میں تمہارے لیے ایک ایسا بیان لے کر آئی ہوں جسے سن کر تمہاری روح کانپ اٹھے گی، تمہارا دل دھڑکنے لگے گا اور تمہیں احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر تم حیران رہ جاؤ گی، ایک ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہوگی، اور ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جی ہاں، وہ کون سی رات ہے؟ وہ ہے شب برات۔ شب کا مطلب رات، برات کا مطلب نجات، یعنی یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ افسوس، آج کے دور میں ہم نے مقدس رات کو رسم و رواج میں بدل ڈالا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات جھکنے کی رات ہے، یہ مبارک رات اللہ کے حضور رونے کی رات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، پکارا جاتا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی میں جس کو معاف کر دوں، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے جو مصیبت سے نجات مانگے۔ یہ صدا پوری رات لگی رہتی ہے۔ سوچو، اگر دنیا کا بادشاہ اپنے دروازہ کھول کر اعلان کر دے تو مانگنا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، تو فوراً جو ہے وہ راتوں کو لوگ جا کر قطاروں میں لگ کر سفارشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا حصہ لینے پہنچ جائیں گے، لیکن آسمانوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک خود بلا رہا ہے، لیکن ہم بے خبر سو رہے ہیں۔ یہ شب برات کی رات ہے، وہ مبارک رات جب ان زمین پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر اس موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ کیا ہم اس رات کو جا کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم اس رات اللہ کے حضور جھک کر اپنی قسمت کے فیصلے نہیں بدلوا سکتے؟ یہ وہ رات ہے جسے سنوارنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، ضائع کرنے والا ناکام ہو جاتا ہے اور بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ اس بابرکت رات کے بارے میں کچھ خاص معلومات دوں گی جسے پوری کائنات میں خاص مقام حاصل ہے۔ ایک ایسی رات جس میں تاریخ کے بے حساب رنگ کر دینے والے اور عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی شب برات میں قبول ہوئی، انہیں اس رات زمین پر خلافت عطا کی گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے عذاب کی یہی رات تھی۔ جب پانی کے طوفان کا آغاز آیا، اللہ نے اپنی قدرت سے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ رات بھی شب برات کی رات تھی۔ آگے بڑھیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس رات آگ میں ڈالا گیا وہ رات شب برات کی تھی۔ اس بابرکت رات کے صدقے اللہ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی رات اللہ کے حضور ہم کلامی کا شرف ملا، بنی اسرائیل کے لیے فرعون کے ظلم سے نجات کا ذریعہ بنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ جس رات حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت کا اختیار دیا گیا وہ رات بھی شب برات کی تھی۔ اسی رات حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی رات بیماریوں سے شفا ملی۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ وقت گزرتا گیا، یہ رات مزید عظمتیں سمیٹ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا واقعہ بھی اسی رات پیش آیا۔ یہی وہ مبارک رات تھی جب دنیا کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا گیا، جن کے آنے کی بشارت تمام آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ جب میرے نبی کو نبوت عطا فرمائی، جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ کی ہجرت کے فیصلے ہوئے، جب غزوہ بدر کا فیصلہ آسمانوں میں لکھا گیا، جب مکہ کی فتح کا وقت مقرر ہوا، یہ سب اسی رات کے فیصلے تھے۔ یہاں تک کہ آج بھی اسی رات یعنی کہ مطلب شب برات میں وہی عظمتیں، وہی رحمتیں، وہی فیصلے، وہی برکتیں اترتی ہیں۔ اس بابرکت رات کو اللہ کی عدالت لگتی ہے جہاں ہر بندے کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ سوچو یہ رات کتنی عظیم ہے، ہم کتنی بے خبری میں اس کو گزار دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم نے شب برات جیسی عظیم رات کو کھیل کے تماشوں میں بدل دیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن ہم اس عید کی رات سمجھ کر عیاشیوں میں لگا دیتے ہیں۔ ہمارے بچے آتش بازی کرتے ہیں، شورغل کرتے ہیں، گلیاں میدان جنگ کا منظر پیش کرتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جب ہم اللہ کا کلام پڑھیں۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ دلوں کو سکون دیتا ہے، جو زندگی کو روشنی بخشتا ہے، جو تمہارے دعاؤں کو راستہ دکھاتا ہے۔ اس رات قرآن کی تلاوت کرنا ایسا ہے جیسے تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، جیسے تم اللہ کی ہدایت کو اپنے دل
میں اتار رہے ہو۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ پانی کے بنا مچھلی مر جاتی ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن کے بنا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جو دل اللہ کے کلام سے آباد ہو جائے اس پر کبھی غم بے سکونی غالب نہیں آتی۔ اس لیے اس بابرکت رات میں جتنا ممکن ہو قرآن پاک پڑھو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا دے گا۔ ایک اور عمل صدقہ ہے، خیرات کرنا۔ تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں اضافہ ہو، تم چاہتے ہو مشکلیں آسان ہو، اس رات صدقہ دو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، جو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دیکھو، تمہیں ایسا لگے گا جیسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، تمہیں محسوس ہوگا کہ تم نے اپنے آخرت کے لیے روشنی کا انتظام کر لیا ہو۔ جو مال تم اللہ کے راستے میں دو گے وہ کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ وہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ یہ عمل والدین کی خدمت، ان کی دعا کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے نصیب کو بدل سکتا ہے، جو تمہاری دعا کو فوراً قبول کروا سکتا ہے۔ شب برات کی رات والدین کے لیے دعا کرنا ایسا ہے جیسے تم جنت کے دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جو والدین کو خوش کرتا ہے اللہ اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر درخت کی جڑیں مضبوط ہوں تو درخت کتنا سرسبز ہو جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح والدین کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری زندگی سرسبز ہو جائے گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس رات اپنے ماں باپ کے قریب جاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھو، ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ ان کی دعائیں وہ ہتھیار ہیں جو تمہارے مقدر کو سنوار سکتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ہمیں اس بابرکت رات میں وقت نکال کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج کا بیان اچھا لگا تو اپنی لائک کریں، کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجیے۔